مومنین کے لیے ضروری ہے کہ عید قربان کے شب و روز جن اعمال کا میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں وہ اعمال بجا لائے۔ عید قربان کے شب و روز کے اعمال امام صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام سال میں 4 راتوں کو شب داری پسند کرتے تھے، یعنی سال میں 4 شب ایسے ہیں جس شب میں امیر المؤمنین خصوصی طور پر مخصوص انداز میں شب داری کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ماہ رجب کی پہلی رات بہت عظیم رات ہے، ماہ شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید قربان کی رات۔ اور یہاں شب داری سے مراد عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ شب داری سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، شب داری سے مراد استغفار ہے، شب داری سے مراد مناجات ہے، شب داری سے مراد دعاؤں کی تلاوت کرنا ہے، شب داری سے مراد مسلمین کے لیے فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے، روایات میں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے عید قربان کے دن کے اعمال ذکر کرتے چلوں۔ عید قربان کا دن ایک بافضیلت دن ہے جس میں مختلف اعمال نقل ہوئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ علامہ مجلسی کے بقول اس دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء اس دن غسل کرنے کو واجب بھی سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس دن غسل کرنا واجب قرار دیا، اور موجودہ علماء کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری چیز عید کی نماز ہے، اور یہ نماز معصومین علیہ السلام کے دور میں یہ واجب رہا ہے، اور جب امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تب سے اب تک یہ نماز مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عید سے پہلے چند دعاؤں کا پڑھنا بہت ہی مفید اور بہت ہی ثواب کے حامل ہے۔ امام چہارم، امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، علماء نے تاکید کی ہے، وہاں بعض دعا ہے جو اس دن پڑھی جاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی 48 نمبر کی جو دعا ہے، اللہم ھذا یوم مبارک الی آخر، اور اس کے ساتھ 46 والی دعا، ان دونوں دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے، اور دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس کے ساتھ حاجیوں کے لیے قربانی دینا واجب ہے، حاجیوں کے علاوہ باقی تمام مومنین کے لیے مذہب تشیع کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔